آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنی ہے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام 14,000 اسپانسر میں آپ کے حاضر خدمت ہے امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا مقصد دور دراز مناطق عالم سے مومنین کال کرتے ہیں اور بارگاہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں سلام پیش کرتے ہیں، اور چونکہ آج شہادت حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھا، شہادت کا دن تھا، تو اس حوالے سے تمام مومنین اور بالخصوص ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے کل اور آج ہماری گفتگو کا سلسلہ رہے گا، اور آج بھی چونکہ شہادت کا دن ہے، پھر مزید مناسبات بھی کل سے ہیں، تو بشرط حیات انشاءاللہ دوسرے مناسبات کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یقیناً جو آپ کے فضائل ہے اور آپ کے مناقب ہے، احادیث اور روایات کے ذیل میں علماء نے جو نظریات پیش کیے ہیں اس میں سے ان کو بھی انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے، اور چونکہ آج ہماری نہایت ہی معزز اور محترم شخصیت بھی ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ان کی خدمت میں رہیں گے، محترمہ عالمہ اسکالر سیدہ شاکرہ رضا کاظمی صاحبہ لندن سے، اور خوشبختانہ ان کے ساتھ ہمارا رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ وعلیکم السلام۔ جی، سب سے پہلے تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بس عنوان سے شکر ہے مولا کا کہ مولا آپ کو خیریت۔ سلامت رکھے۔ جی، سب سے پہلے تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اگر آپ اجازت فرمائیں تو سوالات کا سلسلہ بھی آپ کی خدمت میں اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں سوالات رکھیں گے۔ تمام مولا کے چاہنے والوں کو ہم بھی پیش کرتے ہیں، اور بسلسلہ شہادت امام محمد باقر علیہ السلام آپ اپنے اس سلسلے کو شروع کر سکتے ہیں جو جی سوالات کی صورت میں آپ ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ جی، شکر گزار ہے آپ کے، اور یقیناً کل بھی ہم اسی عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں، تو اور آج خوشبختانہ آپ کے حاضر خدمت ہے۔ تو پہلا سوال میں خود فضائل حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع کرنا چاہوں گا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے جو خصوصی فضائل ہے اس حوالے سے اگر کچھ وضاحت فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد اور ثنا خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہے، جو پالنے والا ہے، جو کرم کرنے والا ہے، جو دعاؤں کا مستجاب کرنے والا ہے۔ امام عالی مقام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں اس بارگاہ میں جو نذرانہ عقیدت میں پیش کرنا چاہتی ہوں
آپ کے سوال کے اعتبار سے کہ امام کی کیا خصوصیات اور کیا خاص فضائل، دو چار جملوں میں۔ سب سے پہلے تو امام کا اسم مبارک محمد ہے، امام کی کنیت جعفر ہے، امام فرزند ہیں چوتھے امام علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام۔ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی، آواز آپ کی طرف سے کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ مزید آواز کو تھوڑا سا آواز کریں۔ کا سلسلہ جی ہے جاری؟ جی جی جی، آواز ہے آپ کی، بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ امام کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ ہاشمی، علوی اور فاطمی خاندان کی شرافت لیے ہوئے ہیں۔ والد بزرگوار چوتھے امام علیہ السلام اور والد گرامی امام حسن مصطفیٰ، یہ شرافت اور یہ بزرگی میرے پانچویں امام کو ملی۔ امام کی بلندی، امام کا علم، امام کا احسان و کرم، امام کی سخاوت اور امام کی فضائل اس کمالات پر ہیں کہ بڑے بڑے علماء بھی باپ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو تاریخ یہ کہتی ہے امام کے پاس ہوتے تو امام کی اور جلال کا اثر ان پر یہ ہوتا۔ یہ علماء لکھتے ہیں کہ ہم نے کسی عالم کو امام کے سامنے اتنا بے بس ہوئے نہیں تھے۔ خصوصیت علم امام کی یہ ہے کہ اس دور میں جو بھی شخص بات کرتا کسی حدیث تو وہ ریفرنس دیتا کہ ہم نے یہ علم امام العلوم امام باقر علیہ السلام سے کیا۔ ان کی دنیا پر آپ کی بلندی، آپ کی معجزات اور آپ کا احسان اور کرم دنیا اسلام پر۔ بے شک بے شک بے شک۔ آپ نے احسان اور کرم کی بات کی تو میں اس عنوان سے بھی سوال کرنا چاہوں گا۔ یقیناً آج جو اسلام ہے اور ماشاءاللہ اس قدر جو ہے وہ خصوصی طور پہ لوگ اسلام کو فالو کرتے ہیں، تو سوال اس عنوان سے میں کرنا چاہوں گا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے اسلام اور مسلمانوں کے اوپر کیا احسانات ہیں، اس حوالے سے بھی اگر مختصر وضاحت فرما دیں۔ کوئی اور سوال ہے تو پڑھا سکتے ہیں۔ جی جی، سوال یہ ہے کہ اسلام پر امام محمد باقر علیہ السلام کے کیا احسانات ہے، اس حوالے سے بھی اگر مختصراً وضاحت فرما دیں۔ جی، آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی، غالباً آواز جو ہے اس میں پرابلم ہے۔ اور دیکھیے ائمہ طاہرین کا جی دنیا اسلام پر جو احسان ہے جی وہ تا قیامت زمانہ بھلانے کی بھی کوشش۔ ہاں جی، یہی بات میں مختصر طور پہ بیان کروں گی کہ ہر امام کا، لیکن آج خصوصیت سے کیونکہ تاریخ ہے شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کی کہ مولا کا کیا احسان ہے جی دنیا اسلام پر۔ آپ کی آواز آ رہی ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے۔ آ رہی ہے آواز؟ جی، آواز کلیئر ہے، بس تھوڑی سی لیٹ میرے خیال میں جا رہی ہے آواز۔ آپ بسم اللہ فرمائیں۔ آپ مجھے 1 منٹ دیں تو میں دوبارہ سے یہ سیٹنگ دیکھ لوں جا کے۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ
جی غالباً آواز میں تھوڑی سی ڈسٹربنگ تھی، جس کی وجہ سے محترمہ جو ہے وہ غالباً ڈسٹرب تھی، اور دوبارہ انشاءاللہ اگر ہو سکے تو رابطے کو قائم رکھتے ہیں اور اسی عنوان سے سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ علماء کرام نے امام محمد باقر علیہ السلام، چونکہ ظاہر ہے احادیث اور روایات کا جب مطالعہ کرتے تھے تو علامہ ابن شہر آشوب نقل کرتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء، فرمایا کہ جہاں تک علم امام کی بات تھی، فرمایا کہ ہمیں حتیٰ پرندوں کی زبان کا بھی علم دیا گیا، یعنی ہم پرندوں کی زبانوں کو بھی جانتے ہیں، چیز جائی کہ کوئی انسان جو ہے وہ کلام کرے۔ یعنی امامت کے ایک خاصہ یہ ہے کہ ان کو تمام علوم اور تمام فنون کے اوپر تسلط حاصل ہوتا ہے، جہاں امام نے صرف ظاہری علوم بلکہ اسرار کائنات کے بھی امین نظر آتے ہیں۔ اور یقیناً جو ابن شہر آشوب نے فرمایا، اور پھر اس کے بعد روضۃ الصفا میں مذکور ہے، کتاب روضۃ الصفا میں مذکور ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم ہم زمین و آسمان میں خداوند عالم کے خزانہ علم ہیں، ہم ہی شجر نبوت اور معدن حکمت ہے، وہی ہمارے گھر میں نازل ہوتی ہے اور فرشتے ہمارے پاس آتے رہتے ہیں۔ یہی وہ عظیم فضیلت تھی جس کی وجہ سے ظاہری حکومتوں کے مالک ہم سے حسد کرتے تھے۔ یعنی امام فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو علوم اور فنون تھے، اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ہم سے حسد کرتے تھے، جو حکام تھے۔ جی غالباً دوبارہ رابطہ ہمارا ہو چکا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انتہائی معذرت نہیں کے کوئی مسئلہ ساتھ نہیں۔ تو میں امام کے اس واقعے کو پیش کرنا چاہتی ہوں جی بسم اللہ۔ کہ یہ دور ہے حشام کے باپ عبد الملک کا زمانہ ہے۔ جی اس دور میں دنیا اسلام میں سکے رائج تھے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ جو قیصر روم تھا سخت عیسائی تھا، اس نے ایک سخت جملے میں یہ بیان کہ ہم اب اس میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں جی اور سکوں پر خالص عیسائی طریقے رائج کیے جائیں گے، اگر تم چاہتے ہو تو اس کو اپنے سکوں کو اس پہ ڈال لو، ورنہ جو تمہاری مرضی ہو، یعنی اسلام کے عقائد کے خلاف۔ تو اس پر بڑی ہلچل ہوئی اور عاشورہ کے بعد علیہ السلام کیا گیا۔ ظاہر بات ہے کہ مشکلات کو حل کرنے والی یہی ہستیاں ہیں۔ امام کو بلایا گیا، مشورہ لیا گیا، تو یہ بہت بڑا احسان ہے امام دنیا اسلام پر۔ امام نے فرمایا کہ اس کی اس کو رد کر، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ سکے رائج ہوں جس سکوں پر ایک طرف کلمہ لا الہ ہو اور دوسری طرف سرکار دو عالم رسالت رحمت للعالمین کا نام درج ہو۔ جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک سوال جو ہے وہ حصول علم کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام کی کیا وصیت تھی، اس حوالے سے بھی اگر کچھ وضاحت فرما دیں۔ حصول علم کے حوالے سے امام محمد باقر علیہ السلام کی وصیت۔ جی حصول علم جی حصول علم کے لیے میرے مولا نے کیا وصیت فرمائی، بڑے خوبصورت جملے ہیں۔ اگر یہ واقعی ہماری روح کر جائیں اور واقعی اماموں پر ہم غور، تو میرا یہ ہے کہ خود بخود علم میں ہو جائے، اور کیوں نہ ہو، یہ وہ ہستیاں ہیں جو راسخون فی العلم ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں
जो इल्म लदुन्नी की मालिक हैं। तो मौला क्या वसीयत फरमाते हैं इल्म के लिए? आप फरमाते हैं इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करना नेकी है, तलब इल्म इबादत है, जिक्र इल्म तस्बीह है। इल्म के जो मुबाहिसे होते हैं उसको जिहाद कहा गया। इल्म तालीमी दुनिया में दूसरों तक पहुंचाना एक सदका करार दिया गया जी। और फिर तारीफ इल्म इस तरह से बयान की गई कि इल्म समारात बहिश्त में से है, यानी जन्नत का फल है इल्म। तन्हाई में इल्म तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त और मोनिस है। तकालीफ में इल्म तुम्हारा माविन है। दुश्मनों के मुकाबले में इल्म एक हथियार की मानंद है और साहिबान इल्म के लिए इस कायनात में दुरूद और सलवात भेजी जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरीके से आपने वजाहत फरमाई। और एक सवाल मैं इस उन्वान से भी करना चाहूँगा कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बशरियत के लिए नसीहत फरमाई है, उस हवाले से भी अगर कुछ वजाहत कर दीजिए। देखिए, नसीहतें कहीं कहीं जाती हैं, कहीं इनको अक़वाल ज़र्री के उन्वान से मुखातिब आता है और कभी इनको कलमात क़सार भी कहा जाता है। सही। इमाम फरमाते हैं, और ये हमारे लिए ये छोटे छोटे जुमले, ये मुख्तसर, ये नसीहत कितनी हैं। मौला सबसे पहला हमारा शिया वो जो अल्लाह ताला की इबादत इलारफ मुतवज्जे किया गया। आलिम इल्म से फैज़ और फायदा उठाया जाए, हजार आबिदों से अफजल है। अल्लाह अकबर। फिर मोमिन की निशानी बताते हो, अगर तुम पहचानो कि ये शख्स मोमिन है तो मोमिन कभी बुज़दिल नहीं होता। शान मोमिन यह है कि मोमिन शुजा होता है। वाह। मोमिन कभी कंजूस नहीं होता। कंजूसी तो एक लानत है। मोमिन की शान यह है कि मोमिन के हाथ खुले रहते हैं। मोमिन सखी होता है। मोमिन कभी लालची नहीं होता। तमाए दुनिया की तरफ उसकी नजर नहीं होती। और ये फी ज़माना साथ जीने के लिए, साथ रहने के लिए इमाम की ये नसीहत बड़ी अहमियत रखती है। मुख्तसर गुफ्तगू मगर जामे गुफ्तगू, ये शान अहले बैत ताहिरीन है। इमाम फरमाते हैं, मुसलमान भाइयों को दोस्त रखो। जो चीज अपने लिए पसंद न करो वो अपने मुसलमान भाई के लिए भी पसंद। जो चीज तुम्हें पसंद आए, जो चीज मुझे अच्छी लगे, वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। यानी मुसलमानों में यकजहती, दोस्ती को कितने कितने बुलंद अंदाज से इमाम ने फरमाया और पेश किया हमारे लिए। फिर अक्सर हम कहते हैं ना, जो हमारे यहाँ पुराने दोस्त हैं, हम इस शहर में बरसों से हैं, कि भाई अब तो हम रिश्तेदार हो गए। इमाम ने इस तरफ मुतवज्जे किया कि 20 साल की हमराही कराबत का दर्जा रखती है। जब तुम 60 उठते बैठते हो और इस उठते बैठने में एक तवील मुद्दत गुजर जाए तो समझो अब वो भी तुम्हारे अकरबा हैं, अब वो भी तुम्हारे दोस्त हैं। और आखिरी नसीहत तो मौला की बहुत है, मगर मुख्तसर वक्त के एतबार से जो लोग अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को पसंद नहीं करते, यानी नसीहतें सुनना उन्हें अच्छी नहीं लगती, वो सही मानों में मुसलमान भी नहीं है। नसीहत का सुनना एक बहुत जरूरी और लाजमी चीज है और उसी से इंसान लर्न करता है, आगे बढ़ता है। बेशक बेशक जी, बड़ी अच्छी वजाहत फरमाई। और आखिरी सवाल बस मैं आपसे करना चाहूँगा, चूँकि वक्त में भी कमी है,
شہادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کس طریقے سے ہوئی اور یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اس حوالے سے بھی اگر ایک مختصراً وضاحت فرما دیں۔ بے شک یہ شہادت کا دن، یہ امام کی شہادت ایک غم و اندوہ کا دن، دنیا شیعت میں ایک ماتم ہے جب امام کی شہادت ہوئی۔ مگر اس سے پہلے میری خواہش ہے میرے معزز ناظرین سننے والوں، دیکھیے ہم سب کبھی نہ کبھی بس ایک جملہ مشکلات میں مبتلا رہتے ہیں، تو ایک شعر، ایک مناجات کا اگر کسی پریشانی میں ہو تو تڑپ کر سوال کرو، پریشانی اور رنج و علم دور ہوں گے۔ باقر کا گلا گھٹتا ہے تنگی رسن سے، اللہ فریاد ہے تم سے، اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ۔ اللہ میرے مولا نے کم سنی میں جو مصائب کربلا کے راستے میں اٹھائے اور اس کے بعد آپ کی زندگی میں پے در پے مصائب گزرتے چلے گئے، مگر وہ وقت بھی بہت قریب آ گیا، حاکم وقت ملون امام کو برداشت نہ کر سکا۔ اللہ رائل یہ امام کے چاہنے والے، یہ امام کی گفتگو پے درس کو شکست دیتی۔ بالآخر ان نے فیصلہ کیا، ہمارے ائمہ کو زحل سے شہید، مگر یہاں انداز کچھ اور مختلف، یہاں یہ تھا آپ کی زین زہر کو بھر دیا گیا، امام ہوا آپ اس پر سوار۔ میرے مولا فرماتے ہیں میں حقیقت کو جانتا ہوں، مگر جبر وقت اور حاکم کا جبر یہی ہے کہ امام سواری فرمائیں۔ جب امام نے سواری فرمائی اس کے بعد یہ زہر نے آپ کے جسم کو اس طرح متاثر کیا کہ امام زندہ نہ رہ سکے۔ اللہ اللہ امام مرتبہ شہادت پہ پہنچے، اس زہر نے امام کو اس مرتبے اللہ تک اکبر۔ پہنچا دیا۔ مگر دو چار جملے کہہ دوں، میرے مولا کا جب وقت آخر آیا تو اپنے فرزند امام اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ جی غالباً مصائب کی سعادت حاصل کر رہی تھی اور ظاہر ہے کچھ ٹیکنیکل مسائل ہوتے ہیں اور رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے۔ بہرحال نہایت ہی شکر گزار ہے محترمہ سیدہ شاکرہ رضا کاظمی صاحبہ جو لندن سے ہمارے ساتھ کال لائن پہ تھی اور پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھی اور معارف امام محمد باقر علیہ السلام میں سے نہایت ہی مہم نکات کو بیان فرما رہی تھی۔ اور اسی عنوان سے امام محمد باقر علیہ السلام علامہ شبلنچی لکھتے ہیں کہ علوم الدین، احادیث، تفسیر، قرآن، فقہ، سیرت اور ادب کے جتنے خزانے امام محمد باقر علیہ السلام سے ظاہر ہوئے، اتنے امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں کسی اور سے ظاہر نہیں ہوئے۔ شبلنچی ایک اہل تسنن عالم ہے اور لیکن اہل البیت علیہ السلام یقیناً جو بھی اعتدال کے ساتھ اور عدل کے ساتھ اور منصفانہ
نظریہ رکھنے والا انسان، ایک آزاد انسان یقیناً اس نتیجے پر پہنچے گا کہ جو مرکز ہے، ماوا ہے اور منبع ہے وہ اہل البیت علیہم السلام کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صاحب صواعق المحرقہ لکھتے ہیں کہ اہل معرفت کے دلوں میں امام محمد باقر علیہ السلام کے آثار اس قدر راسخ ہو چکے تھے کہ ان کے فضائل کو بیان کرنے میں اہل قلم عاجز دکھائی دیتے ہیں۔ صاحب صواعق محرقہ جو کہ ایک متعصب اہل تسنن عالم ہے، اور اسی طریقے سے علامہ ابن خلقان نے آپ کو، چونکہ خلقان جو ہے وہ علامہ زمان کے لقب سے بھی مشہور تھے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اصل حقیقت علامہ جو زمانے کے علامہ زمان تھے وہ حضرت امام باقر علیہ السلام ہے، اور سردار کبیر الشان کے القاب سے آپ یاد کیا کرتے تھے۔ جبکہ اسی طریقے سے ذہبی جو کہ بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے تاریخ دان ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں کہ بنو ہاشم کہ آپ بنو ہاشم کے سردار علمی تبحر بنا پر باقر کہلوایا کرتے تھے۔ جاتے ہیں کالوں کی طرف، اور فرسٹ کال جو ہماری ہے وہ ڈاکٹر زہرا صاحبہ فیصل آباد سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی ماشاءاللہ، اس وقت آپ کی آواز آج کربلا معلیٰ تک پہنچ رہی ہے، اور آج شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کا دن تھا، تو آپ اگر مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کرنا چاہے یا کوئی دعا ہے، بسم اللہ فرمائیں۔ السلام علیکم مولا حسین بادشاہ، السلام علیکم مولا غازی عباس علمدار۔ میں 72 شہید کربلا کے ہر شہید کو سلام کا نذرانہ پیش کرتی ہوں، اور سب کو امام محمد باقر کی شہادت کا پوسا پیش کرتی ہوں، اور حج کے مناسبت سے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس حج کے مقدس وقت کے صدقے میں، عبادت کے صدقے میں امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے، حج کے وسیلے سے پاک آقا کے ظہور میں تاجیل ہو، پاک سیدہ فاطمہ الزہرا کا حق عیا ہو جائے، اور مولا حسین بادشاہ اپنے بیٹے امام محمد باقر کے وسیلے سے امام محمد تقی کی شہادت گزری، ان کے وسیلے سے 5 پارہ 1472 محمد والی محمد اہل بیت الطہار کے وسیلے سے اللہ پاک مولا حسین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس دنوں میں عبادت کرنا نصیب فرما۔ ہم امام حسین کی بہن بادشاہ غازی عباس کی بہن بی بی رقیہ کی سحاق کی شہادت، ان کے بچوں کی جوڑی کی شہادت کا بھی پوسا پیش کرتے ہیں۔ عید کے دنوں میں شہادت ہے ان کی، اور ان کے وسیلے سے بھی دعا کو ہیں کہ جلد از جلد امام زمانہ کے ظہور میں آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ حج کی مناسبت سے بھی دعا کرتے ہیں، اور امام زمانہ کے وہ جتنے بھی بیمار ہیں ہاسپٹلوں میں، گھروں میں، سب کی شفا کی دعا کرتے ہیں۔ میرے مولا جتنے بیمار ہیں آپ کو واسطہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاک کہلانے کا، سب کو اپنے اپنے گھر جا کے، ہاسپٹلوں سے نکل کے گھر جا کے عید کرنا نصیب فرما۔ مولا جو پریشان ہیں آپ کی برکت میں دعا گو ہیں، وہ گھر انہیں گھر بیچ دے۔ مولا جو معصوم بچے بیمار ہیں، بوڑھے بیمار ہیں، جوان عورتیں، مرد جو شوگر کے، کینسر کے، ہیپاٹائٹس جو بیماری میں مبتلا ہے، مولا دل کے سب کو شفا دے دے۔ اے امام زمانہ کے صدقے میں، امام باقر کے صدقے میں، حج کی مناسبت کے صدقے، اس پاک مقدس دنوں کے صدقے میں نجف عباس کو، حبیب علی کو، محمد شامل شمشاد اختص میں ہر بیمار کو شفا دے دے، ہر بے گھر کو گھر دے دے۔ مولا تنگ ہیں جن کے آپ کا واسع امام رضا کے بڑے خزانوں کا، مولا سب کے بے روزگاری کا مسئلہ تنگدستی حل کر دے، اور امام زمانہ کے صدقے بادشاہ امام رضا کے سینے شفا کا صدقہ مولا سب کو شفا دے دے۔ مولا سب کے اچھے نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فجر۔ الہی آمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جن شخصیات کے لیے آپ نے دعائیں کی ہیں مولا ان کو بھی اپنے زعمان میں رکھے، اور ہمارے نمبر کو جہاں تک ہو سکے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ مزید مومنین بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکے۔ شکریہ آپ کا، شکر گزار ہوں، سلامت رہیں آپ۔ جی، تاریخ میں جیسے سارے علماء تشیع اور تسنن نے یقیناً حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے فضائل بیان کیے، نصوص موجود تھے۔ ایک واقعہ علامہ مجلسی اور سید ابن طاؤس
नकल करते हैं कि जब हिशाम इब्न अब्दुल मलिक अपने दौर हुकूमत के आखिरी आयाम में हज के लिए मक्का मुकरमा पहुंचा तो हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद थे। एक दिन हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने मजमे आम में खुतबा इरशाद फरमाया और फरमाया कि हम रूए ज़मीन पर खुदा की हुज्जत और उनके खलीफा हैं। हमारा दुश्मन जहन्नम में जाएगा और हमारा दोस्त बहिश्त में जाएगा। ये इमाम ने हज के मौका पर फरमाया। जब ये ख़बर हिशाम तक पहुँची तो वो उस वक्त खामोश रहा, लेकिन दमिश्क वापस पहुँचकर उसने वाली मदीना को हुक्म दिया कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को दमिश्क भेजा जाए। चुनांचे दोनों हस्तियाँ दमिश्क पहुँची। दरबार में इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम मादन रिसालत हैं, किसी को भी हम पर फजीलत हासिल नहीं हो सकती। इमाम ने बिल्कुल वाज़ेह तरीके से फरमाया। ये सुनकर हिशाम गज़बनाक हुआ। ये जालिम था दुश्मन अहलुल बैत। ये गज़बनाक हुआ और कहने लगा कि तुम लोग बड़े बड़े दावे करते हो, नऊज़ु बिल्लाह, और तुम्हारे जद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इल्म गैब का दावेदार था, नऊज़ु बिल्लाह। इसने बेअदबी की। इस पर इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने नहायत ही हिकमत के साथ फरमाया कि कुरान मजीद में हर चीज़ का बयान है और हमारे जद हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाब में कुरान आपको इमाम मुबीन के नाम से याद करते हैं, जो सूरह यासीन की आयत है, कुल्लु शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। और जो इमाम मुबीन है यकीनन उनके पास सारी के सारी इल्म गैब कोई उससे खारिज थोड़ी ना है। सारी के सारी चीज़ें जब इमाम मुबीन में है तो हमारे जद ने सच, उनका फरमान सच्चा है और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जद साहिब इल्म गैब थे। जिस पर यह जालिम जो है वो कुछ और बातें भी हुई और उनकी भी आइमा ने जवाब दिया इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने, जिस पर यह गज़बनाक हुआ। और बाद में उलमा ने एक वजह आपकी शहादत की, यही जो हसद इस जालिम के दिल में पैदा हो गया था, चूँकि ये जो भी सवाल करता था उसका मुदल्लल जवाब यकीनन देते थे, जिस पर यह जालिम गज़बनाक हुआ। और बाद में यही चीज़ उन वजूहात में से एक ये थी, इसका हसद इस जालिम का था कि उसने इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब उलूम और जो उलूम अइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम के पास थे, उनके दुश्मनों को आपके कमालात हज़म नहीं होते थे, जो फ़ज़ाइल थी। चूँकि ये हाकिम वक्त और थे भी सारे के सारे गासिबान हक़ अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम थे। जो जैसे असहाब सक़ीफ़ा ने हक़ अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम को गस्ब किया था, इसी तरीके से ये सारे थे। उन्होंने शुरुआत कर दी थी, ये बाद में जो है वो इदामा देने वाले थे, चाहे वो बनु उमैया थे या बनु मरवान थे या बनु अब्बास थे वग़ैरह। ये सारे के सारे गासिबान हक़ अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम थे। तो इन लोगों को बड़ा गुस्सा आता था और लोग इनकी तारीफ़ें करते नहीं थे, चूँकि इनमें कोई तारीफ़ की चीज़ें थी नहीं। जालिम ये थे, लोगों को कत्ल ये करते थे, लोगों को जेल में ये डालते थे, मुतकब्बिर ये लोग थे, खसीस ये लोग थे, बदबख्त ये लोग थे। लोगों के लिए ज़िंदगी अजीरन हो गई थी। जैसे आजकल के दौर में आप देखते हैं हुकूमत में ना तो कोई काम है, ना कोई बंदा तिजारत कर सकता है। थोड़े से पैसे आ जाए हाकिम पीछे पड़ जाता है, चार पैसे किसी के पास हो हाकिम उसका दुश्मन है। तो इसी तरीके से उस ज़माने में बल्कि बदतर था। आज के दौर में जमहूरियत वगैरह ये सब चीज़ें आ चुकी है, उस ज़माने में मलूकियत हुआ करती थी और ये बड़े बदतर, कायनात के बदतरीन हुक्मरान यही थे जो अइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम के ज़माने में थे। इन लोगों ने ना इनकी मलूकियत थी और ना जमहूरियत, ये कोई वसत में इन्होंने एक पकड़ा हुआ था। दीन के नाम पर हुकूमत करते थे और ये कहते थे कि हम अल्लाह के खलीफा हैं। सबसे पहले तो यही कुफ्र था जो ये लोग क्या करते थे। और इसी हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तालीमात के हवाले से भी कर ले, जो हमारी बहन फरमा रही थी। कुछ रिवायात और ये चीज़ें, बहुत सारे अहादीस के एक ज़रिया इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमारे पास महफूज है। उसमें से मुख्तसरन जो है मैं अर्ज़ करूँ कि इमाम अबू जाफ़र इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मा हसनतुद दुनिया इल्ला सिल्लतुल इख्वान वल माआरिफ।
امام نے فرمایا کہ دنیا کے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انسان اپنے بھائیوں اور جاننے والوں سے تعلق اور محبت قائم رکھے۔ بہت دقیق نقطہ ہے۔ آج کے اس دور میں جو زیادہ تر مشکلات پیش آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ آپس میں تعلقات نہیں رکھتے اور تعلقات کو خراب کرتے ہیں۔ حالانکہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ تعلقات کو کسی بھی قیمت پہ خراب نہیں کرتے۔ بے وقوف خراب کرے گا، تعلقات کو خراب کرے گا، اور اس کو ایسے لگے گا یہ تعلق میں خراب کر دوں گا تو اس سے مجھے جو ہے فائدہ ہوگا، چونکہ وہ تکبر میں جا چکا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، دوسرے لوگ جو ہے وہ میرے محتاج ہے۔ یہ ایسے کر دے گا، اللہ اسی کے اوپر محتاجی کو مسلط کر دیتا ہے، چونکہ جس کام میں خیر ہی نہیں ہے۔ یعنی ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ہیں اپنے جو ہمارے غریب رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ہم نعوذ باللہ خدا رحم کرے ان کے ساتھ ہم اپنا تعلق جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، اس ڈر سے کہ یہ تو ویسے بھی غریب ہے، کل کو آ کے ہم سے قرض مانگیں گے، قرض کی وجہ سے یا دوسرے، یعنی اس قدر انسان گرا ہوا ہے نا، حقیقتاً اس قدر گرا ہوا ہے، اللہ کے اوپر کوئی توکل ہی نہیں ہے، کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے۔ وہ اللہ جو آپ کو امیر بنا سکتا ہے، آپ کے رشتہ دار کو غریب بنا سکتا ہے، کیا وہ اللہ اس کے مخالف برعکس نہیں کر سکتا؟ کل اس کو امیر کر دے، تجھے غریب کر دے، کر سکتا ہے نا؟ اور پھر بھی انسان جو ہے وہ کسی کے اوپر چاقو کے زور سے تھوڑی نا، زبردستی تھوڑی نا کوئی کچھ لے رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ سے درخواست کریں گے، اگر آپ کے اندر وہ ظرفیت ہے آپ پوری کر دیں گے، نہیں کریں گے تو شریف آدمی چلا جائے گا، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا۔ لیکن اس طریقے سے تعلقات کو ختم کر دینا، اپنے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی نہ کرنا، یہ ظاہر سی بات ہے کہاں کا بندہ مسلمان رہے گا مسلمانی سے؟ تو یہ دقیق نقطہ ہے۔ دنیا میں امام نے فرمایا ما حسنت الدنیا، دنیا میں اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہے الا صلۃ الاخوان، اپنے بھائیوں کے اوپر جو ہے صلہ رحمی کرنا، والمعارف، اور یہ یعنی تعلقات، صلہ رحمی کرنا، تعلقات کو ترک نہ کرنا، اس کے مشکل میں کام آنا وغیرہ، یہ سب چیزیں۔ اور پھر میرے امام نے فرمایا کہ من قسم لہ الرفق قسم لہ الایمان، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جس نے نرمی اور رحم دلی کو ترک کر دیا، یعنی اس نے جو ہے رحم دلی عطا کر دی گئی، گویا اسے ایمان کی دولت عطا ہو گئی۔ جس کو رفق کہتے ہیں، نرمی کو، رحم دلی کو، جسے رحم دلی جس کی نصیب میں آ جائے، جس کے ہاتھ میں نرم دلی آ جائے اس کے ہاتھ میں ایمان آ جاتا ہے۔ یعنی انسان بااخلاق اور رحم دلی اور نرمی کا مظاہرہ کر، رفق کے ساتھ سلوک کرے لوگوں کے ساتھ، تو امام نے فرمایا اس شخص کے پاس ایمان ہے، ایمان اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ تو نرم مزاجی کے بارے میں بھی امام نے فرمایا کہ جو حقیقی مسلم ہے اس کو نرم مزاج ہونا چاہیے، ہر چیز پر نہیں چھیڑنا چاہیے۔ بعض دفعہ انسان اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اپنی بیوی بچوں کے درمیان، وہاں پر چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے، انسان جو ہے فرعونیت اس میں ہوتی ہے، برداشت ہی نہیں کرتا، نرم مزاجی نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے بھی ہمارے امام نے ہمیں جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان اللہ یبغض الفاحش المتفحش، بے شک خداوند متعال بد زبان اور بیہودہ گفتگو کرنے والے شخص کو ناپسند فرماتا ہے۔ بیہودہ گفتگو کرنے والا، متفحش، جس کی زبان سے فحش اور گندگی، اور جس کو یہ کہا جائے کہ گندے الفاظ اور کسی کی احانت کرنا، کسی کی شان میں گستاخی کرنا، کسی کی غیبت کرنا وغیرہ، یہ سب چیزیں فاحش میں آ جاتی ہے۔ فحش کلمات، جیسے انسان بیٹھا ہوتا ہے نا، بعض لوگ عادتاً فحش کلمات کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ سب جو ہے اللہ کے نزدیک ناپسند ہے حقیقتاً۔ یعنی ایک شخص، متفحش شخص، وہ اللہ کے نزدیک ناپسند ہے۔ تو اس حوالے سے بھی اخلاق جو ہے وہ انسان کی زبان کے ساتھ بھی ہے۔ ہم اگر دیکھیں مومن کو خوش کرنا ثواب ہے۔ کوئی حدیث ہے کہ اگر کوئی ایک انسان ایسا کوئی کلمہ کہے کہ مومن کے چہرے کے اوپر مسکان آ جائے، متبسم ہو جائے، تو یہ ثواب ہے، یہ عمل ثواب کا عمل ہے۔ کوئی مزاح، کوئی ایسی بات جس سے دوسرا مومن خوش ہو جائے۔ مہناز صاحبہ
गुजरात से इस वक्त हमारे साथ कॉल लाइन पे है। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम का पूछा कबूल। सलामत रहें। सबसे पहले आपको इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की शहादत के उन्वान से ताज़ियत पेश करते हैं। इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मौला में है। सलाम अर्ज़ करें मौला की खिदमत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम अलल हुसैन वला इब्निल हुसैन वला औलादिल हुसैन वला अस्हाबिल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या मौला या सय्यदी या बाबुल हवाइज, अस्सलाम वालेकुम सक्का सकीना, सलाम अलैहि, अस्सलाम वालेकुम या रिदाए ज़ैनब, या काशिफ कर्ब वजिल हुसैन शिफ कर्ब बहक के हकीकल हुसैन, अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातु काले हौला बाय फियाज साते व फकुल सातिन वलियन व हफीजन व काइदन व नासिरा व दलीलन ना हत्ता तुस्के न वज़कतवन व तुमत्तौफिया तवीला। या मौला या सय्यदी मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का पुरसा, मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम का पुरसा, हानियों में उर्वा सलाम का पुरसा, ताज़ियत कबूल फरमाई। अब मेरी हालत में मौला मेरी मदद, मैं आपसे क्या मांगूं मेरे मौला, बस कुछ ताज़ियत कबूल करो, विलायत अली बरकरार करो, जीने का हौसला बुलंद कर दो, इस्तिकामत अता फरमा दो, गमे हुसैन के सिवा और कोई गम न देना मेरे मौला। साथ में आपके गम दोस्त को और आपके रास्ते पर जिंदगी आसान कर दो। हाँ, हमसे राजी रहो हमेशा मेरे मौला, घर खत्म माफ कर दो। इलाही आमीन। मेरे माँ बाप की जिंदगी लंबी कर दो और उनको सेहत काफियत अता फरमा हमेशा के लिए मेरे मौला। मेरे भाई बाप भी उनकी बच्चे और आने वाली नस्लों को काफियत अता फरमा, तंदुरुस्तियाँ कायम करो और हाथ से उनकी हिफाजत फरमाओ, जान माल की हिफाजत फरमाओ, गुर्बत तंदुरुस्ती खत्म करो, दूर खत्म करो, दुश्मन जलीलो करो मेरे, इनको हमेशा जमाने में रखो और हर दुश्मन से अपने रखो। इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए बहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और जो भी आपकी हवाइज शरइया है मौला कबूल व मकबूल फरमाए। आपसे गुजारिश है कि जहाँ तक हो सके हमारे नंबर को भी शेयर करते रहिए ताकि मज़ीद मोमिनीन भी इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा सकें। शुक्रिया, शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़, सलामत रहे, खुदा हाफ़िज़। जी, इस प्रोग्राम का जैसे आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम का एक मकसद यही है कि मोमिनीन किराम कॉल करें और अपनी आवाज़ को करबला मोहल्ला तक पहुँचाए और साथ साथ में एक तवस्सुल का निज़ाम कायम हो सके और हम सब आपस में मिलकर तवस्सुल करें बारगाह सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में। और इस हवाले से कि ज़ियारत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की बहुत बड़ी अहमियत है। जी, जाते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ, और कॉल पे इस वक्त हमारे दोस्त, हमारे बरादर अज़ीज़ जनाब वज़ीर ज़वार वज़ीर अली मशहदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। जी, इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है और आज का दिन शहादत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं और आप मौला के हुजूर सलाम पेश कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जल फरजम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या औलादिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या सहाबुल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबा फज़ल अब्बास व नबदार, अस्सलामु अलैका जनाब अली व जनाब अली अस्कर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अस्सलामु अलैका या इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अस्सलामु अलैका मज़लूम करबला, अस्सलामु अलैकुम जमी शुहदा करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे आका मेरे मौला आपकी बारगाह में सलाम पेश करते हैं और मौला आपकी बारगाह में ताज़ियत और तसल्लियत पेश करते हैं कि आज इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत का दिन है। मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है, वो बाक़िर जिसने दुनिया में उलूम की दुनिया को कायम किया। जनाब बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म के सदक़े में दुनिया आज फैज़ा पा रही है मेरे मौला, और तमाम दुनिया में मौला के इल्म से दुनिया यहाँ से मुस्तफ़ीज़ हो रही है। मेरे आका मेरे मौला
اس وقت ہمارے پاس ایک بابا شہر کے سید غلام شبیر شاہ بیٹھے ہوئے مولا. اکثر اس لیے دعا کرتا ہوں کہ اس بیچارے کو کینسر کا مرض ہے, بہت اس کا علاج کروایا, ابھی الحمدللہ کافی امپرومنٹ ہے. سادات کی صحت سلامتی کے لیے دعا کو میں مولا نے کوئی غم نہ دیکھا. میں شبیر کے دعا میرے آقا میرے مولا اور دوستان کے لیے دعا کو ہوں کہ جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا ہے, جمیل احمد, مقصود احمد, جو دوستان نے التماس دعا کے لیے کہا ہے, مولا ان تمام بیماروں کے لیے دعا کو ہوں کہ آج کے دن کے صدقے مولا ان تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائیے. میرے مولا میں اپنے کاروبار پہ بیٹھا ہوں, یہاں پر محمد ہاشم, محمد قاسم, رجب علی پیٹو, ان کا خانوادہ, عبدالحفیظ چمرو, جتنے بھی احبابان دوستان ہیں مولا ان تمام دوستان کے لیے دعا گو ہو تو مولا نے کوئی غم نہ دے. غم میں شبیر کے سوا مولا ان کی رزق روزی میں مستقل کامرانی عطا فرما. مولا آپ کو واسطہ ہے جناب علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کا مولا, جو ان کے مرحومین پانی دنیا سے کوچ کر کے گئے, ان مرحومین کے درجات بلند فرما. مولا ان کے تو پھر ہمارے والدین کے بھی درجات بلند فرما. مولا کوئی غم نہ دے غم میں شبیر کے سوا. پھر خصوص امام حسین عالمی ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر جتنے دوستان احبابان سادات غیر سادات کام کر رہے ہیں مولا تمام دوستان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. مولا اس چینل کو دن دگنی رات چگنی عطا فرما, اور ترقی اور کامرانی عطا فرما. مولا آپ کو واسطہ ہے کریم کربلا, نواب کربلا, سردار کربلا, آپ کو واسطہ ہے پاک بیوی زینب خاتون کی چادر کا امت جہاں کی ماں بہن بیٹیوں کے پردے محفوظ فرما. ان کے تو پھر مولا ہماری ماں بہن بیٹیوں کے پردے محفوظ فرما. اے کریم کربلا, اے نواب کربلا, اے سردار کربلا, اے مولا حسین, اس مرتبہ ہمارا بھی لسٹ میں نام اندراج کروائیے کہ ہم بھی آپ کی بارگاہ میں سید غلام شبیر شاہ ہم اپنے خانوادہ کے ساتھ مولا آپ کی زیارت پر آئیں. رجب علی پیچو, ان کا پورا خاندان, محمد ہاشم, یہ جتنے بھی دوستان متمنی ہیں کربلا کے لیے میرے مولا ان تمام دوستان کو جلد از جلد بلائیے اور مولا ان کی جو دعائیں ہیں اپنی بارگاہ الہی میں مستجاب فرمائیے. حجت خدا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جلد ضرور فرمائیے. مولا کے ادنا سپاہ میں شمول فرمائیے. اور آج کی شب شہادت کی تعزیت اور تسلیت اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ مولا ہماری قبول فرمائیے. مولا تمام دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے کہ لاوارثوں کی طرح جو زندگی گزار رہے ہیں اس زندگی کو حقیقی وارث کا مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جلد ضرور فرمائیے. مولا کے ادنا سپاہ میں شمول فرمائیے. دنیا بھر میں جہاں بھی مجھ گناہگار زوار وزیر علی مشہدی کی آواز سنی جا رہی ہے, تمام دوستان کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ تعجیل امام زمانہ, ظہور امام زمانہ مل کر اپنی دعاؤں کی مستجابی کے لیے ایک مرتبہ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج. مولا آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ بحق امام حسین علیہ السلام, اور آپ کو اپنے مقاصد میں کامیاب و کامران فرمائے. شکر گزار ہے جہاں تک ہمارے نمبر کو بھی شیئر کرتے رہیے. مولا آپ کو سلامت. شکریہ آپ کا. خدا حافظ. یا علی علی. جی ماشاءاللہ سلسلہ توسل جو ہے وہ جاری ہے, اور فرامین امام محمد باقر علیہ السلام میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا. دیکھیں ایک چیز جو بہت ضروری ہے انسان کے لیے وہ جہاد بے نفس ہے, اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا, اور اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے. جہاد اصغر اس کو کہا گیا ہے کہ راہ خداوندی میں انسان اسلحے کے ساتھ جہاد کرے, لیکن اپنے نفس کے ساتھ جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا ہے. اور اس کو بعض روایات میں اس شخص کو مجاہد الہوا کہا گیا ہے, یعنی ہوا کے ساتھ, اپنے نفسانی ہوا کے ساتھ, خواہشات کے ساتھ لڑ رہا ہے. فرمایا کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لا فضیلہ کل جہاد, ایسی کوئی فضیلت جہاد کے لیے اس سے بڑھ کر نہیں ہے. ولا جہاد کل مجاہد الہوا, جو شخص اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے. زہیب جعفر صاحب کراچی سے اس وقت ہمارے ساتھ کال لائن پہ ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. یا علی علیہ السلام مدد. مولا علی علیہ السلام مدد. اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ تک پہنچ رہی ہے, اور مناسبت ہے شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں تعزیت عرض کرتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ اس وقت آپ مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کریں. بسم اللہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا ابن امیر المومنین, السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا, السلام علیکم یا حضرت ابو الفضل عباس یا ابن امیر المومنین,
السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین السلام علیکم یا شہدائے کربلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا جی آپ کو نوحہ سلامت بھی پیش رکھے، اللہ کرنا آپ کی چاہوں گا. تمام نوحہ دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کے رزق میں الہی مولا آمین. اضافہ فرمائے، آپ کو اچھی جاب الہی نصیب آمین. فرمائے، جو بھی آپ کے شرعی حاجات ہیں مولا الہی قبول و آمین. مستجاب فرمائے، اور الہی آمین. کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. جہاں تک ہو سکے ہمارے نمبر کو بھی شیئر الہی کرتے آمین. رہیے، اور انشاءاللہ تاکہ مزید مومنین بھی اس پروگرام میں شرکت فرما سکے. شکر گزار ہے آپ کو اپنے امان میں. شبیر نے غازی بسم اللہ. وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے میرے بھائی کو لاکھوں نے مل کے گھیرا ہے کہا شبی بر محمد والے محمد بلند کر صلوات اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد والے وآل محمد محمد وعجل السلام فرجہ. علیکم یا سفیر امام حسین. ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو، اللہ آپ کی اس اخلاص کو قبول فرمائے انشاءاللہ. اور جہاں تک ہو سکے ہمارے نمبر کو بھی مومنین کے ساتھ شیئر فرماتے رہیے تاکہ انشاءاللہ مزید مومنین بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکے. شکر گزار ہے آپ کے، اور انشاءاللہ کال کرتے رہیے. سلامت رہیں آپ. خدا حافظ. جی ماشاءاللہ، توسل کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور ایک روایت میں مزید ہوائے نفس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جاہد ہواک، اپنے نفسانی خواہشات، جو آپ کی نفسانی جس کو ہوائے نفس کہتے ہیں، اس کے ساتھ جہاد کرو. کما تجاہد عدوک، جس طریقے سے انسان جیسے آپ اپنے دشمن کے ساتھ لڑتے ہو، جہاد کرتے ہو، ظاہر ہے، تو اسی طریقے سے چونکہ انسان کا سب سے بڑا دشمن تو اس کے اندرونی یہ ہوائے نفس ہے، تو امام نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ ہوائے نفس کے ساتھ آپ جہاد کرو، اور اسی کو جہاد اکبر کہا گیا ہے. یقیناً یہی ہے کہ اگر ہم واقعاً اس مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ جہاں فلاح ہے، جہاں پر کامیابی ہے. جی ماشاءاللہ، طاہرہ بطول صاحبہ اس وقت راولپنڈی سے ہمارے ساتھ کال لائن پہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ، وبرکاتہ. آپ کی آواز کربلائے معلیٰ تک پہنچ رہی ہے، اور شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کے عنوان سے آپ کی خدمت میں تعزیت عرض کرتے ہیں. سلام کیجئے مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم یا ابن محمد یا ابن سیدنا ابن خاتم زہرا ابن سائل علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے مولا بے شمار درود و سلام آپ کی پاک ذات پہ، آپ کے نانا جان، آپ کے بابا جان پہ، آپ کے والدہ گرامی، آپ کے بھائی امام حسن اسلام، ابو الفضل عباس علیہ السلام پہ، اور آپ کے سارے گھرانے پہ، اور آپ کے پوتے کا بہت ارمان ہے، ان کی مسلموں پہ بے شمار لعنت. آپ کو خود صاحب اپنے سارے گھرانے کا، اپنے باپ بیٹے کا، اپنے ان کے باپ بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام کا، اور دشمنوں پہ بے شمار لعنت. آپ پہ ظلم کرنے والوں پہ بے شمار لعنت. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولی قلبی صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذا الاجتماع ولی اللہ حافظ و قائد و ناصر و دلیل و معینہ تا تشبہہ و
وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعجل اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. عجل لوليك الفرج. جزاک اللہ خیر. سلامت رہیں آپ، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائیں انشاءاللہ بحق امام حسین علیہ السلام. جی جو بھی یہ دعا فرمائیں اللہ کے لیے. اور میری بھابھی ہیں رات طول اور میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے. جی اللہ کے حضور جی ضرور انشاءاللہ دعا گو ہے مولا آپ کی تمام شرعی حاجات کو قبول و مقبول فرمائیں انشاءاللہ بحق امام مظلوم. اور جہاں تک ہو سکے ہمارے نمبرز کو بھی شیئر کرتے رہیے تاکہ مزید مومنین بھی اس پروگرام میں شرکت فرما سکے. شکر گزار ہے. سلامت رہیں آپ. سلامت رہیں. خدا حافظ. خدا حافظ. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے جو مشہور لقب ہے باقر ہے، اور باقر کا معنی ہوتا ہے علم کو شگاف کرنے کے معنی میں، یعنی علم کو چونکہ حضرت نے علمی یہ سلسلہ جاری فرمایا تھا تو وہاں سے یہ لقب آپ کا زیادہ تر مشہور ہے. تو بہرحال یہ سلسلہ جو ہے وہ چونکہ پروگرام بھی انتہا تک پہنچ چکا ہے اور جو گفتگو ہم نے آج کی انشاءاللہ کل بھی دیگر موضوعات پر انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اس حوالے سے مزید مومنین اور جو خطبہ حضرات ہے یا جو اہل سخن ہیں انشاءاللہ ان کو دعوت کرتے رہیں گے. مولا آپ سب کو اپنے امان میں رکھیں. اور یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور انشاءاللہ دوسرے پارٹ میں عالی جناب علامہ سید جاوید الحسن رضوی صاحب قبلہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ محو گفتگو رہیں گے اور ہم کلام رہیں گے. یہاں لیتے ہیں بریک اور دوسرے پارٹ میں پھر حاضر خدمت رہیں گے.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलेहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला मौला, दिलों की धड़कन, हमारा ईमान, हम सब के लिए बख्शिश की ज़मान करबला मौला। करबला मौला में मौजूद हैं, आप सब के लिए दुआगो हैं। खुदावंद मुताल आप सबको जल्द करबला मौला आने का शरफ़ अता फ़रमाए। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज का दिन 7 ज़ुल्हज्जा 1447 हिजरी कमरी हमारे 5वें इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहि आलाफ़ुत तहियत वस्सलाम की शहादत का दिन गुज़रा। आप सबकी खिदमत में ताज़ियत व तस्लियत पेश करते हैं और हम सब मिलकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हैं, क्योंकि तो इन दोनों मासूमैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में ताज़ियत व तस्लियत पेश करते हैं और इन दोनों मासूमैन अलैहिस्सलाम की माइयत और इनकी मोहब्बत और इनसे तवस्सुल के साथ हम ये ताज़ियत हुज्जत दौरान इमाम ज़मा अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बारगाह में पेश करते हैं। गम का दिन है इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम बाकिरुल उलूम की शहादत का दिन, इतवार का दिन। अमीर मुमकिनात मौलाए मुश्किल कुशा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मंसूब हफ्ते का दूसरा दिन 24 मई 2026 ईस्वी। आज के दिन मौला की मेहमान नवाजी में रहे हम और ये प्रोग्राम आप सबका प्रोग्राम है। इसका दौरानिया 2 घंटे है। करबला के टाइम के मुताबिक रात में 8 से 10 के दौरान, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात में 10 से 12 के दौरान और इंडियन टाइम के मुताबिक रात में 10:30 से 12:30 के दौरान, बांग्लादेश के टाइम के मुताबिक रात में 11 से 1 के दौरान ये प्रोग्राम लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। इसकी ट्रांसमिशन लाइव होती है। इस वक्त में आप कॉल कर सकते हैं, मौला को सलाम पेश कर सकते हैं और ये व्हाट्सएप नंबर स्लाइड की सूरत में आपके सामने शो अप हो रहा है। इसको आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, दोस्तान को शेयर कर सकते हैं। प्रोग्राम के टाइम का बताने का मकसद यही था कि आप कॉल करें तो इसी वक्त में कॉल करेंगे तो लाइव प्रोग्राम में आप शरीक हो सकेंगे, वरना आपको कॉल करने के लिए अगले दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा कि अगले दिन नया प्रोग्राम है उसमें कॉल कीजिए। अगर आप प्रोग्राम से पहले या आगे पीछे कॉल करते हैं तो प्रोग्राम में आप शरीक ना हो सकेंगे। बहरहाल कुरान पाक ने हमें ख़बर दी है, बांझ बुढ़िया हामिला हो गई, कमारी औरत ने बच्चा जन्म दिया, बीवी मरियम सलामुल्लाह अलैहा। छुरी ने ज़िबा नहीं किया। अयाम चल रहे हैं जनाब इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम के, इन दोनों के हवाले से। आग ने जलाया नहीं, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम। मछली ने निगल लिया मगर हज़म नहीं किया, जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम। पत्थर से ऊँटनी निकल आई, जनाब सालेह अलैहिस्सलाम। चाँद 2 टुकड़े हो गया, मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शीर ख्वार बच्चे ने बात की, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। समंदर फटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा। उस नामुमकिनात के रब से तुम कैसे गुमान कर सकते हो कि वो तुम्हारी मुमकिन हाजात पूरी नहीं करेगा। हाजात पूरी नहीं करेगा। दुआ करो, यकीन रखो और पूरा होते देखो। दुआओं की कबूलियत के लिए करबला एक बहुत बड़ा मरकज़ है, लिहाजा आप अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए इस प्रोग्राम में भी कॉल कर सकते हैं ताकि आपकी दुआएं करबलाए मौला में मौला की बारगाह में पहुंच सकें। आज का दिन मुनासबत है हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की, वो इमाम जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने वो इज़्ज़तें अता फ़रमाई
کہ باقر العلوم ہوئے, 5ویں امام ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے سلام کو اپنے لیے سفر کروایا. یعنی جناب جابر بن عبداللہ انصاری یہ وہ امام ہیں جنہوں نے امام باقر علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کا سلام پہنچایا. معصوم کے لیے جناب جابر سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تھا کہ جابر تم میرے 5ویں جانشین کو دیکھو گے, جب انہیں دیکھنا تو ان کی چال ڈھال, بول چال, اٹھنا بیٹھنا, گفتار و رفتار مجھ جیسا ہوگا. جب انہیں دیکھنا تو ان کا نام محمد ہوگا, لقب باقر ہوگا, تو ان کو میرا سلام پیش کرنا. جناب جابر بن عبداللہ انصاری پہنچے, دیکھا کہ یہ وہی ہے نام کے اعتبار سے. کہا بیٹا آگے بڑھیں. ہیں امام؟ کہا دائیں جانب جائیے, بائیں جانب جائیے. دیکھا بالکل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی چال ڈھال ہے. آگے بڑھے, بوسہ لیا, چھک کر کہا آپ کے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے مجھے فرمایا تھا کہ جب میرے محمد بیٹے کو, میرے ہم نام بیٹے کو دیکھنا تو سلام پیش کرنا. سلام پیش کیا, مولا کو سلام جو پیش کیا, جناب امام محمد باقر علیہ السلام مولا کا سلام سن کر بڑے خوش ہوئے اور اپنے نانا کا تذکرہ کیا. بہرحال 2 رشتے لگتے ہیں, باپ کے اعتبار سے دیکھیں تو اب دادا ہی بن جاتے ہیں, کیونکہ باپ کے جتنے بھی اجداد ہوں گے ہم انہیں دادا ہی کہہ کر پکارتے ہیں. بہرحال امام محمد باقر علیہ السلام سے متعلقہ چند فرمان میرے سامنے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام نے جابر جافی سے فرمایا بلغ شیعتی انی السلام, میرے شیعوں کو میری طرف سے سلام پہنچا دیجیے گا. پھر چند جملے مولا نے نصیحتیں فرمائی ہیں. فرمایا خداوند کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں, کوئی اللہ کے قریب ہو یا کوئی دور ہو. پھر فرمایا لا یتقرب الی اللہ الا بالطاعۃ لہ, فرمایا کوئی بھی اللہ کی طرف قریب نہیں ہوتا مگر اس کی اطاعت کی ذریعے سے اس کے قریب ہو سکتا ہے. پھر فرمایا من عصى اللہ لم ينفعہ حبنا, فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی معصیت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے, ایک مرتبہ بھول چوک ہے, ایک مرتبہ عادت بن جانا ہے, بھول چوک کرتے 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 عادت بن جانا اصل ہی نہیں ہے, ایک مرتبہ جان بوجھ کے انکار کرنا ہے, ایک مرتبہ جان بوجھ کے چھوڑنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے کٹ حجتیاں بھی پیش کرنا ہے. دیکھیں یہ رتبے ہیں گناہوں میں سنگین تر ہو جانے کے, ان میں سے جو کوئی بھی کرے بھول چوک معاف ہو سکتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی معصیت بخشش آور نہیں. جی ہمارے ساتھ اس وقت قبلہ و کعبہ مولانا جناب سید انتظار مہدی عابدی صاحب ممبئی سے ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں. آئیے ہم ان سے مولا کی مناسبت سے فیض حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد. جناب انتظار مہدی عابدی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل. یا علی مدد. مولا علی مدد. کیسے ہیں جناب؟ خیر عافیت سے ہیں انشاءاللہ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سلامت رکھے. مولا آپ کو سلامت رکھیں. قبلہ جس طریقے سے
आप जानते ही हैं आज करबला मोहल्ला में 7 ज़ुल्हिज्जा हमारे जी 5वें इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहि आलाफुत्तहियत वस्सलाम का यौम शहादत है। मैं आपकी खिदमत में ताज़ियत व तस्लियत पेश करता हूँ। आपको भी खिदमत पेश करता हूँ मैं। जी आज खिदमत में मौला आपको तमाम मोमिन खिदमत में जी ताज़ियत व तस्लियत पेश करता हूँ। किबला जिस तरीके से मौजू आपके सामने वाज़े ही है और साथ साथ मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और अपने कीमती वक्त को मज़ीद गरां बहा बनाने के लिए आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में उनके पोते इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासबत से लब कुशाई के लिए वक्त फ़राहम फरमाया। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। तो इसी मुनासबत से पहला पॉइंट जिस पर मैं चाहूँगा अगर मुमकिन हो रोशनी डालिए, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की तालीमात के हवाले से गुफ्तगू फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व खैरुल मुईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहि अजमईन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। आज शब शहादत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की तमाम मोमिनीन उलमा शुहदा खुसूसन वक्त के इमाम की खिदमत में ताज़ियत और तस्लियत पेश करता हूँ। आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया कि मौजूदा हालात में इमाम की तालीमात के बारे में। तो मैं एक छोटी सी अपने नाज़रीन के सामने मौला की हदीस पेश करना चाहता हूँ कि मौला ने फरमाया कि मन ला यस्बिरु अला बलाए दुनिया ला यनालु सवाबुल्लाह। अल्लाह अल्लाह। ये इमाम ने फरमाया छोटी सी हदीस है, जिसका मतलब यह है अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि जो शख्स दुनिया की आजमाइशों और मुश्किलात पर सब्र नहीं करता वो अल्लाह के सवाब तक नहीं पहुँच सकता। यह इमाम ने फरमाया। अल्लाह। इसी हदीस की वजाहत इमाम ने फरमाई कि आज के अगर दौर में हम देखें जब इंसान माशी, समाजी, अखलाकी मुश्किलात का सामना कर रहा है, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की ये तालीम हमें सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह पर भरोसा रखने की तलकीन करती है। अल्लाह। मुश्किलात वक्ती होती है, यानी मुश्किलात जो वक्ती होती है, लेकिन सब्र और सही रास्ते पर कायम रहना इंसान को कामयाबी और अज्र इलाही तक पहुंचा देता है। यानी इंसान अगर सब्र करता है तो कामयाबी की आखिरी मंजिल तक पहुंच जाता है। आज जो आप देख रहे हैं दौरे हाजिर में इस वक्त जो हमारे साथ पूरे दुनिया के जो हालात बिगड़े हुए हैं, आज अगर ये लोग इमाम के अक़वाल पर, इमाम के रास्ते पर अमल करते तो शायद आज ये नौबत ना आती जो आज हमारे साथ, पूरी दुनिया के साथ जो आज हो रहा है कि आज हक के रास्ते पर चलने वालों की तादाद बहुत कम नजर आती है और बातिल के रास्ते पर चलने वालों की तादाद बहुत ज्यादा नजर। बेशक। हमेशा हर दौर में हमने ये देखा कि सब्र करने वाला अल्लाह से करीब रहा और सब्र का दामन छोड़ देने वाला दुनिया से तो करीब हो सकता है लेकिन अल्लाह की बारगाह से करीब नहीं हो सकता। तो लिहाजा हमें इस हदीस से एक पैगाम मिलता है कि हमें अपनी जिंदगी में सब्र, तहम्मुल से और आजमाइशों से कभी घबराना नहीं चाहिए। ये कभी कभी अल्लाह हमारा इम्तिहान लेता, हमारी आजमाइश करता है, बीमारी देकर, तंगदस्ती देकर, बलाओं मुब्तला करके कि आया कितना ईमान हमारे बंदों को अंदर, हमारी कितनी मार्फत उसके अंदर है, कितना ईमान पाया जाता है। तो लिहाजा वही इंसान कामयाब है जो सब्र तहम्मुल के जरिए से राह खुदा में साबित कदम रहता है और इमाम के अक़वाल पर अमल करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने जनाब। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के नज़र में इल्म का क्या फ़ायदा है? माशाअल्लाह से बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आज इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की कि हमें और मोमिनीन को पहले ये मालूम होना चाहिए किसी भी चीज़ का फ़ायदा क्या है। अगर इंसान कोई चीज़ हासिल करता है तो उसका फ़ायदा क्या है, उसका मकसद क्या है। तो हमारे और आपके पाँच इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल इल्म कमाल व कमाल इल्म अल इल्म कमाल इल्म फ़िक़्ह फ़िद्दीन व सब्र अला नाइबा व तक़दीरुल मईशा।
یہ تین چیزوں کی طرح امام نے اشارہ فرمایا ہے۔ امام فرماتے ہیں علم کمال ہے، اور علم کا کمال دین کی سمجھ، مصیبتوں پر صبر، اور زندگی کے معاملات میں اعتدال تدبیر اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی امام میں پیغام دے رہے ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ آنی چاہیے، دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بغیر سمجھے ہوئے دین کے راستے پہ چلنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلے ہم اس بات کو سمجھیں کہ دین ہے کیا چیز، دین ہمیں پیغام کیا دے رہا، دین کا مقصد کیا ہے، دین کیا ہم سے چاہتا ہے۔ دوسری چیز امام نے فرمایا کہ تم مصیبتوں پر صبر کرو۔ تیسری چیز فرمایا کہ اپنی زندگی میں اعتدال برتو۔ اگر یہ انسان تین چیزوں پر عمل کر لے تو یقیناً اس کی زندگی کامیاب اور کامران ہو سکتی ہے۔ انسان کی زندگی کے لیے تین اصول ہے، ایک دین کو سمجھنا، دوسرا مصیبتوں پر صبر کرنا، اور تیسرے اپنے زندگی میں اعتدال پیدا کرنا۔ اسی حدیث کی ہلکی سے وضاحت کر دوں تاکہ ناظرین کے سامنے بات واضح ہو جائے، سامعین کے سامنے، کہ امام فرماتے ہیں کہ علم صرف معلومات کا نام نہیں ہے، بلکہ ایسا علم فائدہ مند ہے جو انسان کو دین کی صحیح سمجھ دے۔ سبحان اللہ۔ ہم صرف دین کو جانتے تو ہیں، مانتے تو، لیکن دین کے بارے میں ہم جانتے نہیں۔ امام کیا فرماتے ہیں کہ علم معلومات کا نام نہیں ہے، بلکہ ایسا علم فائدہ مند ہے جو انسان کو دین کی صحیح سمجھ دے۔ یعنی دین ہے کیا چیز، دین چاہتا کیا ہم سے ہے، کیا صرف نماز پڑھ لینا دین ہے، روزہ رکھ لینا دین ہے؟ نہیں، ہمیں دین کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے، دین میں کیا کیا چیز ہے۔ جیسے آج بہت سے لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھ لینا دین ہے، روزہ رکھنا دین ہے۔ نہیں، بہت سے معاملات بھی دین ہے، حقوق کی ادائیگی بھی دین ہے، یہ ساری چیزیں دین میں شامل ہے۔ پہلی چیز ہے، اشارہ کرتے وقت بہت کم ہے۔ دوسری چیز امام نے فرمایا مشکلات میں صبر سکھایا، یعنی جب مشکلات آئے تو صبر کرے انسان، یہ صبر سیکھنا چاہیے۔ تیسری چیز امام نے فرمایا کہ زندگی کی حکمت اور اعتدال کے ساتھ گزارنے کا طریقہ بتائیں۔ یعنی امام یہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی جب تربیت کریں، پہلے دین سمجھنے کی بات کریں، پھر صبر انہیں سکھائیں۔ تیسری چیز ہے زندگی میں اعتدال سکھلائیں، کہ ہمیں اپنی زندگی میں اعتدال رکھنا چاہیے، نہ فضول خرچی کی طرف جائیں، نہ اسراف کی طرف جائیں، نہ اپنے خواہشات کی پیروی کریں، بلکہ اپنی آمدنی کے اعتبار سے ہم اپنی زندگی کے خرچ کو آگے بڑھائیں۔ جو انسان اپنی آمدنی کے اعتبار سے خرچ کرتا ہے اس کی زندگی میں سکون پایا جاتا ہے، لیکن جن کے یہاں آمدنی کم ہوتی ہے، خرچ زیادہ پایا جاتا ہے، ان کی زندگی میں سکون نہیں پایا جاتا ہے۔ امام نے فرمایا اس چیز کو واضح کرتے ہوئے کس طرح کی علم انسان کی شخصیت کو سنوارتا ہے، اس کے اخلاق کو بہتر بناتا ہے، اور اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی شخصیت بنا دیتا ہے، انسان کو سنوار دیتا ہے، انسان کے اخلاق کو بہتر بنا دیتا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اگر ہم چاہیں کہ اپنی زندگی کو کامیاب اور کامران بنانا، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم علم کو سمجھیں۔ جب ہم علم سمجھ کر علم حاصل کریں گے تو یقیناً ہمارے اندر تبدیلیاں پیدا ہوں گی، پھر ہم صبر بھی کریں گے، ہم اعتدال بھی برتیں گے، اور ہم دین کو دین سمجھ کر عمل کریں گے۔ آج اتنا اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ آج لوگوں نے دین کو سمجھا نہیں۔ اگر آج دنیا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پیش کیا گیا ہوتا تو شاید آج دنیا میں اتنے فرقے نہ بنتے، کیونکہ یہ ہمارے نبی کا لایا ہوا دین لوگوں نے نہیں پیش کیا ہے، بلکہ دین جو اپنی مرضی سے بنایا اس دین کو پیش کر دیا۔ حقیقت یہ کہ دین کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر آج بزرگان نے دین کو سمجھا ہوتا، تو آج صحابیوں نے دین کو سمجھا ہوتا، تو شاید آج اتنا اختلاف سماج میں پیدا نہ ہوتا۔ جو دین ہمارے نبی لے کر آئے، جو دین ہمارے نبی ہم تک پہنچائے، تو دین کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہمیں دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم دین سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک ہم کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا اپنے ہم سامعین سے، محترم ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ صرف دین کو پڑھ لینا کامیابی نہیں، بلکہ دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین ہے کیا چیز؟ ہمارے امام نے کیا فرمایا کہ اگر تم دین سمجھ کر عمل کرو گے تو یقیناً آپ کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے۔ تو سب سے بڑا فائدہ علم کا یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جب علم آ جاتا ہے تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے، اس کے اندر چار چاند لگ جاتا ہے۔
क्योंकि इल्म इंसान को अदब सिखलाता है, इल्म इंसान को तहजीब सिखलाता है, इल्म इंसान का तमद्दुन सिखलाता है, और सबसे बड़ी चीज है कि इल्म जो है दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जरिया है, अहले बैत की मार्फत का जरिया है। अगर इल्म नहीं है तो हम अपने वजूद को नहीं पहचान पाएंगे। जब अपने वजूद को ना पहचानेंगे तो अपने खुदा को ना पहचानेंगे, जब अपने खुदा को ना पहचानेंगे तो अपने वक्त के ईमान को नहीं पहचानेंगे। तो आज सबसे बड़ी चीज है कौम में जो चीज आज हमारे यहाँ फकदान होती हुई चली जा रही है, उड़ती हुई चली जा रही है, वो है हमारे यहाँ आज दीन उठता हुआ चला जा रहा है, दुनिया हावी होती हुई चली जा रही है। लिहाजा हमारे इमाम ने फरमाया कि दीन को समझ कर अगर लोगे तो कामयाब और कामरान हो जाओगे। तो इल्म का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपके पास इल्म है तो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब। बेशक है, सही है। मोमिनीन के लिए अगर कोई मुख्तसर पैगाम देना चाहें तो बिस्मिल्लाह। जी, मैं अपने तमाम सामीन मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में आज शब शहादत मैं अर्ज करूंगा कि इमाम के अक़वाल पर हमें निगाह रखनी चाहिए और अपने बच्चों को इमाम की ज़िंदगी के बारे में बताना चाहिए। इमाम की ज़िंदगी को अगर बच्चों के सामने पेश किया जाए और आज कौम के बच्चे अगर इमाम की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में आइडियल बना लें तो यकीनन जो है हमारी कौम तरक्की करती हुई नजर आए। आज सबसे पहली ज़रूरत यह है कौम से की खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि वो अपने बच्चों को दीन की तालीम दे। आज हम दुनिया की तालीम तो बच्चों को दे देते हैं लेकिन अपने बच्चों को दीन से बहुत दूर रखते हैं। नतीजा फिर क्या निकलता है कि बच्चों की दुनिया तो बन जाती है लेकिन आखिरत बच्चों की बर्बाद हो जाती है। लिहाजा मैं अपने सामीन से कहूंगा कि अपने बच्चों को तालीम दीन से आशना कराएं, अहले बैत की मार्फत कराएं ताकि दीन आगे बढ़ता रहे, बच्चे अच्छी तरीके से दीन को समझकर दीन की तबलीग करते रहे और लोगों को अच्छा पैगाम देते रहे। क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा जरिया जो है यही हमारी जबान है, हमारा इल्म है, हमारा अखलाक है कि अपने अखलाक के जरिए से लोगों को बताएं कि हमारे आइम्मा ने कैसी जिंदगी गुजारी, मुश्किलों पर मुश्किलें बर्दाश्त की लेकिन इमाम ने सब्र तहम्मुल से काम किया। आज इसी इल्म को इमाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने इस इल्म को फैलाया है। बुनियाद तो रखी हमारे चौथे इमाम ने लेकिन हमारे पांचवें इमाम, हमारे छठे इमाम ने इस इल्म को आज हम तक पहुंचाया है। क्योंकि इससे पहले इमामों का मौका नहीं मिला कि जो इल्म को मुंतशिर करते, लोगों तक पहुंचाते, नश्र करते, लेकिन ये मौका हमारे पांचवें इमाम, छठे इमाम को मिला कि जो हमारे पांचवें इमाम, छठे इमाम ने सबसे पहला जो काम किया था वो मदरसे की बुनियाद रखी थी। जैसा हमारे सामीन जानते हैं इस मदरसे में 4000 अफराद तालीम हासिल करते। तो लिहाजा हमें अपने बच्चों को कोशिश ये करना चाहिए कि बच्चों को दीन की तालीम दें, कुरान की तालीम दें, अहले बैत की ज़ात से आशना कराएं कि अहले बैत की अजमत क्या है, इनकी मार्फत कराएं ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कामयाब और कामरान हो जाए, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर से बेहतर हो जाए। ये मैं अपने सामीन को कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को इल्म दीन से दूर ना रखें बल्कि इल्म दीन से बच्चों को करीब करें ताकि बच्चों के अंदर अदब आए, तहजीब आए, दीन का सही समझने का तरीका उन्हें आ जाए, दीन पर अमल करने का सही उन्हें तरीका मालूम हो जाए कि दीन किस चीज का नाम है। सिर्फ दीन नमाज रोजे का नाम नहीं, दिन में बहुत चीजें हैं, मामलात भी, हुकूक भी हैं, बहुत सी चीजें हैं। लिहाजा मैं अब फिर एक मरतबा अपने मोहतरम सामीन की खिदमत अर्ज कर रहा हूँ कि बच्चों को इल्म दीन की तरफ रग़बत दिलाएं और ज्यादा से ज्यादा दीन की मालूमात बच्चों तक पहुँचाएं ताकि बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर से बेहतर। माशाअल्लाह, मौला आपको सलामत रखें किबला। आपने बहुत प्यारी फरमाइशात पेश फरमाई और मासूम अलैहिस्सलाम की सीरत को उजागर फरमाया। खुदावंद मुताल आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। आपने हमें शरफ़ बख्शा, मौला का ज़िक्र इनायत फरमा कर और दामन वक्त की गुंजाइश ने मजबूर किया, नहीं तो जी चाहता था आपकी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहे और ये फैज़ बेकरां अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ज़ात गिरामी का आप बयान फरमाते रहें। मौला आप पर रहमतें बरकतें नादिल फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका फराहम किया। अल्लाह को सलामत रखे, इस मान में रखे, अल्लाह और तरक्की दे, इस चैनल को तरक्की दो जिस चैनल से आज मदे मौला हो रही है, मौला की तारीफ को लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं तमाम इस चैनल के मेंबरान का, तमाम कारकुनान का जो हजरात इस चैनल में काम कर रहे हैं। अल्लाह इनकी तौफीकात में मज़ीद इजाफा फरमाए, रोज बरोज इस चैनल को अल्लाह तरक्की अता फरमाए ताकि जिस चैनल के जरिए से
دین کی نشر اشاعت ہوتی رہے۔ الہی مولا آپ کو سلامت رکھیں، بہت شکریہ آپ کا۔ نیکسٹ بھی آپ شکریہ کی بہت خدمت میں بہت، رہیں گے، سلامت امید ہے رکھیں، ہم السلام نوائیں گے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم انشاءاللہ تعالی حاضر خدمت ہوں۔ سلامت رہیں، بہت شکریہ آپ کا، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ جناب مولانا سید انتظار مہدی عابدی صاحب ممبئی انڈیا سے، جو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت اور ان کی محبت کو زمانے میں پھیلا رہے تھے، اور مولا کی فرمائشات اور مولا کی سیرت طیبہ پر گفتگو فرما رہے تھے۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ اور آج کا دن مولا امام محمد باقر علیہ السلام کا دن ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ہمارے 5ویں امام، اور ایسے امام جن کے فرامین ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں، اور یہ دو چیزیں، اچھا، من عصى اللہ لم ينفعہ حبنا، فرمایا جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی معصیت کرے گا اس کو ہماری محبت فائدہ نہ دے گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ حبیبہ حسین صاحبہ اونٹیریو کینیڈا سے۔ السلام علیکم۔ السلام۔ یا علی مدد، مولا علی مدد۔ 7 ذوالحجہ ہمارے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کا دن، میں آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ کربلائے مولا بھائی میں صاحب آپ کو بھی بہت تعزیت۔ مولا ہم سب کو اس غم اہل بیت علیہ السلام میں اہل بیت علیہ السلام کی معرفت سے متمسک رکھے۔ کربلا مولا میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، کربلا کی طرف رخ کر لیجئے، دل پہ ہاتھ رکھیے، نظریں جھکا کر اپنے مولا کو سلام اور عرض عقیدت پیش کیجئے۔ بسم اللہ۔ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة فی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکن ورزقت وتمتعه فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکم ابن فاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ میرے مولا میرے آقا چاردن اور مقدس کو امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ، خاص طور پر امام زین العابدین علیہ السلام کو اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو، امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ، امام زمان علیہ السلام کو اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا 124 انبیاء کو، امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ، امام محمد باقر علیہ السلام کے صدقے سب لوگوں کی حاجت کو برآورد کرے، سب لوگوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر دے، سب بیماروں کو بحق امام محمد باقر علیہ السلام صحت کامل عطا کرے، ان کی بیماری کو دور کر دے، خاص طور پر میری والدہ محترمہ کو صحت کامل عطا کرے، تمام مسافروں کو ان کی منزل پر پہنچا دے، ان کی مشکلات کو دور کر دے، ان کو ان کی فیملی کے ساتھ ملا دے، تمام جوانوں کو راہ نیک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے بچوں کی حاجت کو برآورد کرے، مجھے اور میری پوری فیملی کو اذن زیارت عطا کرے۔ مولا بھائی صاحب آپ سب لوگوں کو اجر دے دے، خیر دنیا و آخرت عطا کرے۔ بہت شکریہ، التماس دعا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ سدا سلامت رہیں، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ آپ کا اپنا پروگرام ہے، نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، مولا آپ کو صحت و عافیت سے رکھیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام۔ اطرت فاطمہ جعفری صاحبہ کراچی سے ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا آپ کو بھی جی، آپ کو بھی ہمارا سلام۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔
ہمارے 5ویں امام جی امام محمد باقر علیہ السلام کا یوم شہادت گزرا آج کا دن، آپ کی خدمت میں جی جی پرسہ پیش کرتا ہوں۔ امام باقر کا؟ جی، کربلا اچھا کی طرف رخ کر لیں، چلو مولا کو سلام پیش اچھا کیجیے۔ اچھا امام باقر کا مولا کو ہمارا سلام کہیے گا، امام باقر کو۔ ان کا تو مزار جنت البقیع میں ہے نا، امام باقر کا حاضری بھی دیا تھا ہم نے، بہت اب ہم نے حاضری دیا ہے جنت البقیع میں۔ اچھا مولا کو ہمارا سلام کہیے گا، کہیے گا بس یہ ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے مولا یا اللہ 14 معصومین پنجترا پاک شہدائے کربلا کے صدقے، محمد آل محمد کے صدقے، بیمار کربلا کے صدقے مولا جلد سے جلد جنت البقیع تعمیر ہو جائے، بس اب یہ ہوا ہے۔ بس کیا اتنا اچھا لگ رہا تھا وہاں پہ، اتنی بہت اچھا لگ رہا تھا جنت البقیع میں۔ ہر وقت جاتے تھے، نمازیں بھی پڑھنا کرتے تھے، راستہ ہی وہی تھا، وہی راستے سے آتے تھے جاتے تھے۔ ہم نے تو سارے راستے چھوڑ دیے تھے، جنت البقیع کا راستہ رکھا تھا اپنے لیے۔ اچھا آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ 14 معصومین کے صدقے، پنجتن پاک شہدائے کربلا کے صدقے، محمد آل محمد کے صدقے، بیمار کربلا کے صدقے مولا آپ کی جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے، آپ کو اپنے مقاصد میں کامیاب کرے، آپ کو زندگی دے، صحت دے، اور ایسی مشن آپ کا جاری رکھے، اور مولا ہمیں بھی جلد سے جلد اب کربلا کی زیارت کروائیں، الہی جو بھی اسباب ہوں۔ الہی آمین۔ مولا آپ کی مشکلات حل فرمائے، بس میرے سلامت الہی رہیں، آمین آباد رہیں۔ نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے، یا آپ کا اپنا پروگرام ہے، انشاءاللہ۔ اور تمام مومنین کے لیے اور کو بھی نمبر شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی شریک ہو سکیں۔ سلامت رہیں، جی آباد جی رہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ابو جعفر محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہاشمی، علوی، مدنی، قرشی ہیں۔ 1 رجب کو 57 ہجری میں مدینہ منورہ میں دنیا میں تشریف لائے، اور تمام مذاہب کے نزدیک محترم اور بزرگوار ہیں، اور مولا کی شہادت جو ہوئی ہے وہ 7 رجب المرجب 114 ہجری میں ہوئی ہے۔ دیکھیں 57 سے 114 لگائیں تو مولا کی ظاہری حیات طیبہ 57 سال ہی بنتی ہے، اور مولا کی قبر مبارک روضہ مطہر جنت البقیع مدینہ منورہ میں ہے۔ ان کی زوجات والدہ تو فاطمہ بنت امام حسین علیہ السلام تھیں، بنت الحسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یعنی ایک طرف سے والد جو ہیں امام علی زین العابدین ابن امام حسین علیہ السلام ہیں، والدہ جو ہیں امام حسن علیہ السلام کی دختر ہیں، تو لہذا دونوں طرف سے دونوں بھائیوں کی نسل بنتے ہیں، اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کے نواسے اور امام حسین علیہ السلام کے پوتے۔ اور ام فروہ بنت قاسم، ام حکیم بنت اسید آپ کی زوجات میں سے ہیں۔ اولاد مولا کی جو ملتی ہیں ان میں سے 2 اولادیں زیادہ ہی مشہور ہیں، ایک تو جعفر صادق علیہ السلام جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، اور عبداللہ، ابراہیم، عبید اللہ، علی، زینب، ام سلمہ۔ بہرحال یہ تھا مولا کا سلسلہ تاریخ، اور جو حدیث ملی جناب جابر کو وہ بعد میں پڑھتے ہیں۔ جی مریم مجتبہ صاحبہ لکھنؤ سے ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے، کربلا کی طرف رخ کیجیے، دل پہ ہاتھ رکھیے، نظریں جھکا کر امام محمد باقر علیہ السلام کا پرسہ پیش کرنے کی نیت سے مولا کی بارگاہ میں سلام اور عرض عقیدت پیش کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الرسولین،
السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا امام محمد باقر علیہ السلام. اللہم اجل ولیک الفرج. التماس دعا. سلامت رہیں. مولا آپ کو ہمیشہ اپنا قرب و جوار نصیب فرمائیں اور اہل بیت علیہم السلام سے ہمیشہ متوسل رہیں، اور مولا آپ کی دنیا اور آخرت اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ قرار دیں. خداوند متعال آپ کو جلد کربلائے مولا آنے کا شرف عطا فرمائے. بہت شکریہ. نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے، اور مومنین کو بھی واٹس ایپ نمبر شیئر فرمائیے گا. سلامت رہیں، آباد رہیں. بہت شکریہ. یا علی مدد. فی امان اللہ. لبکرت العلوم بکرن، مولا کو باقر اس لیے کہا گیا کہ کیونکہ وہ علم کے چھپے ہوئے کنوز کو، خزانوں کو واضح کرنے والے تھے. جابر بن عبداللہ انصاری علیہ السلام سے روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: یا جابر انک ستعیش حتی تدرک رجلا من اولادی اسمہ اسمی یبقر العلم بقرن. اے جابر، تم اس وقت تک زندہ رہو گے جب تک کہ تم نہ دیکھ لو میرے ایک بیٹے کو جس کا نام میرے نام سے ہو، میرے جیسا ہوگا. یبقر العلم بقرن، جو علم کے پردے شکافتہ کرنے والا ہوگا. مولا کے کافی سارے صحابی ہیں، ابو حنیفہ، ابن جریج، اوزاعی، زہری اور محمد بن مسلم نے 30,000 حدیثیں میرے مولا سے روایت کی ہیں. اچھا، میرے مولا کی حیات طیبہ میں جو واقعات پیش آئے ان میں سے مہم واقعات الطف، کربلا کا واقعہ ہے، اور مولا کی قید ہے شام تک جبکہ آپ 4 سال کے تھے. اور وقعۃ الحرہ، واقعہ حرہ کیا تھا؟ جب یزید پلید نے کعبے کو آگ لگا دی تھی، یہ واقعہ حرہ کہلاتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام یا علی مدد. مولا علی علیہ السلام مدد. محترمہ، آپ کی آواز کربلائے معلیٰ میں گونج رہی ہے، اور جس طریقے سے آپ جانتی ہیں کربلائے معلیٰ میں 7 ذی الحجہ 1447 ہجری قمری شہادت امام پنجم امام محمد باقر علیہ السلام ہے. آپ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت. کربلا کی طرف رخ کیجیے، دل پہ ہاتھ رکھے، نظریں جھکا کے مولا کی بارگاہ میں سلام اور عرض عقیدت پیش کیجیے. آپ کو بھی تعزیت اور سلام میں پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا آپ کو سلامت رکھیں اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے متوسل رہیں. اسی طریقے سے مل جل کر ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتی رہیں. جلد کربلائے معلیٰ آنے کا شرف حاصل ہو، اور دنیا آخرت آپ کی قرب و جوار اہل بیت علیہ السلام میں ہو. ہم سب کی عاقبت بالخیر ہو. سلامت رہیں، آباد رہیں. نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، اور مومنین کو بھی واٹس ایپ شیئر کیجیے گا، وقت بتائیے گا تاکہ اور مومنین بھی توسل کے لیے شریک ہو سکیں. سلامت رہیں، آباد رہیں. بہت شکریہ. فی امان اللہ. واقع کربلا، واقع حرہ، جب یزید پلید نے، نجیس احمق نے مدینہ اور مکہ کو تاراج کیا، یہ وہ واقعہ ہے. یہ مولا کی حیات طیبہ میں ہی ہوا. غزوہ مکہ مکرمہ بھی میرے مولا کے زمانے میں ہی ہوا، اور کافی سارے اور سورہ کہتے ہیں تحریکیں جو چلیں
उन दौरों में भी मेरे मौला हयात में थे। उमवी दौर हुकूमतों ने जो सौरे किए, काफ़ी सारे काम किए मदीना मुनव्वरा के अंदर। इब्न ज़ुबैर ने एक मार्का खड़ा किया था, उसमें भी मेरे मौला उस वक्त भी हयात थे। मुख्तार सकफ़ी ने जब मौला के खून का बदला लेने के लिए जिहाद किया, इस सौरे में भी मेरे मौला हयात तैयबा में मौजूद थे। सौरतुल क़र्रा इसमें भी मौजूद थे। सौरतुल नव्वाबीन, सौरा इब्न अशअत इसमें भी इस ज़माने में भी मेरे मौला मौजूद थे। और ज़ैद बिन अली जिनका रोज़ा मुत्तहर हिल्ला में है, ज़ैद बिन अली का जब सौरा शुरू हो रहा था, ये तहरीक उनकी तरफ से खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बदले की शुरू हो रही थी, उस वक्त भी मेरे मौला मौजूद थे। अच्छा, ये ज़ैद बिन अली जो हैं, इनकी तहरीक इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी तहरीक थी कि आप देखिए कि फ़िरक़ा ज़ैदिया से ताल्लुक़ रखने वाले बांग्लादेश और म्यांमार तक पाए जाते हैं। यानी वो मज़हब व फ़िक़्ह की कैद से कैद में नहीं है वो लोग, वो शिया सुन्नी की बात नहीं है, वो सारे के सारे ज़ैदिया फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं। और जिनमें से काफ़ी सारे आपको यमन में भी नज़र आएंगे। यानी इतनी मोहब्बत थी जनाब ज़ैद बिन इमाम अली अलैहिस्सलाम की कि वो उनका ये जो तहरीक थी, ये सौरा था, पूरे ज़माने में फैला हुआ था। यानी जहाँ जहाँ इस्लामी हुकूमत थी, वहाँ से लोग जो इस्तबदाद हुकूमत से तंग थे, आजिज़ थे, उन्होंने मेरे मौला के बेटे की हमराई फरमाई थी। लिहाजा इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम अपने वक्त के वो इमाम हैं जिन्होंने अपने दौर के अंदर ये सारे मार्के देखे थे। बहरहाल इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम अपने ज़माने के अंदर रंजो महन के एतबार से भी बहुत मशहूर हैं। लिहाजा हम इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम की ज़ाते ग्रामी कद्र से तवस्सुल करते हैं और उनके नाम पर सलाम भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद इब्न अली बाकिरिल इल्म व इमामिल हुदा व क़ाइद अहलित तक़वा व मुंतजब मिन इबादिक अल्लाहुम्मा व कमा जअलतहु अलमन लिइबादिक व मनारन लिबिलादिक व मुस्तौदअन लिहिकमतिक व मुतरजिमन लिवहयिक व अमरता बिताअतिह व हज़रता अन मअसियतिह फसल्ली अलैहि या रब्बी अफ़ज़ल मा सल्लैता अला अहदिन मिन ज़ुर्रिय्यति अंबियाइक व अस्फ़ियाइक व रुसुलिक व उमनाइक या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। है नाम जिनका मिलता मोहम्मद के नाम से, है नाम जिनका मिलता मोहम्मद के नाम से, जिसने थी गिरहें खोली हदीसो कलाम से। वाकिफ़ जहाँ सभी हुआ जिनके मकाम से, खाइफ मगर हुशाम था मेरे इमाम से। अजरे रसूल देखिए उसने अदा किए, ज़हरे दगा से जानिए बाकिर जुदा किए। मौला कहीं ये गम मेरा हर एक सदा में हो, कैसी अजब वसीयतें जाफ़र बुका में हो। मज़लूमियत का तज़करा मेरा मिना में हो,
करबो बला बयां यूं बैते खुदा में हो। तकसीम दी की ऐसे हो हक आश्कार हो, हर आँख नम हो दर्द से, हर दिल फिगार हो। है नाम जिनका मिलता मोहम्मद के नाम से, है नाम जिनका मिलता मोहम्मद के नाम से। गोद में चढ़ने के दिन थे ये महशर देखा, इमाम की मुसीबत। गोद में चढ़ने के दिन थे ये महशर देखा, अपने दादा के गले को तहे खंजर देखा। खैमे जलते हुए और लुटते हुए घर देखा, खैमे जलते हुए और लुटते हुए घर देखा। फिर हरम को सरे दरबार खुले सर देखा। याद होंगी तुम्हें बाबा पे जो ताज़ीरें थीं, याद होंगी तुम्हें बाबा पे जो ताज़ीरें थीं। तौक गर्दन में था और पाँव में जंजीरें थीं। बेकजावों के जो नाकों पे शकी लाते थे, बेकजावों के जो नाकों पे शकी लाते थे। तुम भी और दूसरे मासूम भी गिर जाते थे। भूख में प्यास में अक्सर ये ग़िज़ा पाते थे। भूख में प्यास में अक्सर ये ग़िज़ा पाते थे। ताज़ियाने कभी खाते कभी गश खाते थे। अब की ये कैद कुछ उस कैद से बढ़कर तो नहीं, अब की ये कैद कुछ उस कैद से बढ़कर तो नहीं। नेज़े पर बाप का सर कैद में मादर तो नहीं। अब की ये कैद कुछ उस कैद से बढ़कर तो नहीं। नेज़े पर बाप का सर कैद में मादर तो नहीं। हाज़िदो, मेरे इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, मेरे पाँचवें इमाम, मेरे गरीब इमाम, मेरे मज़लूम इमाम, मेरे कमसिन कैदी इमाम जनाब सकीना के हम उम्र थे मेरे मौला जब कैद में छोड़ा गया। मेरे मौला जब करबला से कैद होकर चले हैं ना, तो मेरे मौला की उम्र मुबारक 4 साल थी, बिल्कुल अपनी फूफी जितनी उम्र। जनाबे सकीना की उम्र भी 4 साल थी। हाँ अज़ीज़ो, फ़र्क दोनों में ये था कि इमाम बाकिर के वालिद और माँ दोनों कैद में थे, लेकिन जनाबे सकीना के बाबा शहीद हो गए थे, माँ साथ में कैद में थी। हाँ अज़ीज़ो, ये रंज बड़ा रंज होता है। बेटियां माएँ कैद को बड़ा मुश्किल बर्दाश्त किया करती हैं, और लेकिन मैं क्या बताऊं कि मर्द के लिए ये ज़्यादा सख्त होता है कि माएँ बहनें फुफियाँ साथ में जिंदान में कैद हो जाएं। फ़कत कैद ही ना हो अज़ीज़ो, जब करबला से कैद करके ले जाया गया इस कारवान को, ये फ़कत कैद न था अज़ीज़ो, ताज़ियाने, जुल्म, बेरिदाई, बेघरी, और जहाँ जहाँ से कैद करके ले जाया जाता है वहाँ पर जुल्म की कमी नहीं रखी जाती। अज़ीज़ो, ये कैदी कारवान जब आगे बढ़ रहा था, इन्हें बेकजावा ऊँटों पर सवार किया गया। आप जानते हैं ऊँट जब तेज़ी से भागता है ना, ऊँट को एक दिन के अंदर करबला से लेकर कूफा तक पहुँचाया गया। एक दिन के अंदर करबला से लेकर कूफा तक पहुंचाया गया। साथियों, जिन्होंने देखा है ना करबला से नजफ अशरफ, उन्हें मालूम है 85 किलोमीटर का फासला है। आप गाड़ी पर सफ़र करें ना
تو آپ کو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مختلف کیفیتوں میں مختلف وقت تھوڑا کم زیادہ لگ جاتا ہے، لیکن جو 40 میں آئے ہیں نا انہیں معلوم ہے گاڑی پر سوار ہو کر بھی آئے نا آپ کو تو آپ کو 8 گھنٹے لگ جاتے ہیں، یہ تو ہے گاڑی۔ جی سیما حیدر زیدی صاحبہ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کربلا معلیٰ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، شہادت امام باقر علیہ السلام کا پرسہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مولا کی بارگاہ کی طرف رخ کیجئے، دل پہ ہاتھ رکھیں، سلام پیش کیجئے مولا کو۔ جی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن المومنین وابن سید الوسین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدات نساء العالمین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ابو الفضیل عباس ابن امیر المومنین وابن سید الوسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے پاک پروردگار عالم میں خوش شکر گزار ہوں کہ آج مجھے پھر اذن زیارت نصیب ہوا۔ پھر میں دعا گو ہوں امام حسین ٹی وی 4 والوں کے تمام ممبران کے لیے جن کی وجہ سے ہماری آوازیں، ہماری دعائیں ہمارے امام تک پہنچ رہی ہیں۔ پھر میں پرسہ پیش کرتی ہوں اپنے 5ویں امام کا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام حسین علیہ السلام کو، اپنے مولا عباس کو اور اپنے وقت کے امام زمانہ کو، اللہ میرا پرسہ قبول فرما دے۔ پھر میں اپنے مولا حسین مولا عباس کے وسیلے سے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ جتنی بھی میری 4 بچوں کی حاجتیں ہیں تمام تک پوری کر دیں، اور بحق محمد وعلی محمد کے صدقے میں ہم سب کو جلد از جلد کربلا آنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کریں، اور جو بھی ہماری حاجتیں ہیں میرے 4 بچوں کی اور میری وہ پوری کر دیں، اور جن مومن مومنات نے مجھ سے حاجتوں کی دکھائیں سب کی حاجتیں بھی پوری کر دیں مولا حسین مولا عباس کے صدقے میں، اور میرے والدین کو، میرے شوہر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دیں۔ اور آخر میں میری خاص دعا ہوتی ہے کہ میرے مولا امام زمانہ کے ظہور میں اللہ جلد از جلد تعجیل فرما دے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ آپ کا اپنا پروگرام ہے، وقت آپ نے نوٹ کر رکھا ہے، واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس ہے، اور مومنین کو بھی ترغیب دیجیے گا وہ بھی اس پروگرام میں کال کر سکیں۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، بہت شکریہ۔ نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ حاضری تو ہماری بات پہنچی تھی کہ مولا کی قید یعنی ایک دن میں کربلا سے کوفہ تک پہنچایا گیا، کربلا سے کوفہ جو کہ نجف سے بھی 10 کلومیٹر زیادہ بنتا ہے۔ جب اگر آپ نے گھڑ سواری کی ہے، اونٹ سواری کی ہے تو آپ کو معلوم ہے گھوڑا اپنی عادت کے حساب سے چلے تو اتنا زیادہ جلدی نہیں چلتا، لیکن جب اسے بھگایا جائے نا تو بہت تیزی سے چلا کرتا ہے۔ جی ہاں، مسرت رضا صاحبہ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں، السلام علیکم۔ علیکم السلام جی، علی مدد، مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلا معلیٰ میں مولا کی بارگاہ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، شہادت امام باقر علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتے ہیں، کربلا کی طرف رخ کیجیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے نظریں جھکا کے مولا کی بارگاہ میں سلام اور عرض عقیدت پیش کیجیے۔ بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وسید الوسین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین۔ میرے مولا کریم کربلا، میں آپ کے حضور امام محمد باقر علیہ السلام کی دل کی گہرائیوں سے تعزیت پیش کرتی ہوں۔ میرے مولا، میرے امام علم و عرفان جو کربلا کے سب سے پہلے گواہ ہیں، میرے مولا ساری داستانی کربلا کی، جن کا بچپن سارا کربلا اور شام اور کوفہ میں گزرا، میرے مولا کے ان سے مستفیض ہوئے ہم۔ میرے مولا اپنے اس بیٹے کے اس علم و عرفان والے بیٹے کی بہت بہت تعظیم میں پیش کرتی ہوں۔ میرے مولا، میرے اس امام کا صدقہ میرے مولا ہمارے بچوں کو بھی میرے مولا علم حاصل کرنے میں آسانیاں فرما کریں۔ میرے مولا میرے بچوں کو معرفت امام حسین عطا فرمائیں، تمام ائمہ اور طاہرین کی معرفت عطا فرمائیں۔ میرے مولا جہاں جہاں بھی مومنین پریشان ہیں، صدقہ میرے امام محمد باقر علیہ السلام کا ان کی پریشانیوں کو حل فرمائیں۔ جو رزق کی تنگی سے پریشان ہیں ان کے رزق میں اضافہ عطا فرمائیں۔ میرے مولا ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں ہدیہ تعزیت مجھ گناہگار کا قبول فرمائیں، اور میرے مولا اپنے حرموں میں آنے کی دوبارہ سے اذن بارگاہ میں اذن حاضری عطا فرمائیں۔ السلام علیہ الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین
वाला अस्हाबुल हुसैन। आगे जी मैं दिल की तरफ बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इमाम हुसैन टेलीविज़न की, इतने प्यारे आपके प्रोग्राम है, बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है इमाम के ऊपर, खुसूसी तौर पर इमाम ज़माना का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था और आइंदा से भी ना आपकी बारगाह में हाजिरी होती रहेगी इंशाअल्लाह ताला और मुस्तफ़ीज़ आप फरमाते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मौला आपको सलामत रखे। अप्रिशिएट करने का शुक्रिया, सुनने और दूसरों तक पहुंचाने का शुक्रिया। मौला आपको सलामत रखे। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। प्रोग्राम का आखिरी वक्त चल रहा है और आखिरी वक्त में अपने वक्त इमाम को हम याद करते हैं। देखें कल किसने देखी किसी का नहीं पता, लेकिन हमें इतना यकीन है कि जिसने हुज्जत खुदा से मोहब्बत की उसने आखिरत में खूबी ज़रूर देख ली। लिहाजा अपने वक्त के इमाम को याद करते हैं और इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम का पुरसा पेश करते हैं, मिलकर उनके ज़हूर की दुआ। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। आज की दुनिया में जहां मीडिया और सोशल मीडिया हमारे बच्चों की दीनी शिनाख्त और ईमान को निशाना बनाए हुए है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी एक काबिल एतमाद मीडिया है जो फैमिलीज का साथ दे रहा है दीनी तरबियत के लिए। ईमान और रूहानियत को मजबूत बनाने के लिए कुरान और इतरत की रोशनी में हमारे प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में माहाना रुकनियत के ज़रिए इस आलमी मीडिया की इस्तिकामत और तसलसल का सहारा बनिए। ये कोई खर्च नहीं बल्कि एक रोशन मुस्तक़बिल की तामीर में मुसलसल और बाखबर शिरकत है। इसी लम्हे इस नूर से जुड़ जाएं।